بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ویورز 2022 پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے بہت برا سال تھا۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے اس سال ذخائر ریزروز ختم ہو کر دیوالیہ یعنی بینکرپٹ ہونے کا اعلان کر دیا۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اصل میں 2022 میں دنیا نے کیا کھویا اور بنگلہ دیش نے اس میں کیا کچھ اچیو کیا، یعنی جو کرونا پینڈیمک تھا اس میں دنیا کی بڑی بڑی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن بنگلہ دیش نے اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو سروائیو کیا۔ سری لنکا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے ان مشکل سالوں میں ایک کے بعد ایک ترقی کی ہے، ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ہاں، میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں۔ جب یوکرین روس جنگ کے اثرات سے پوری دنیا کی اکانومی معیشت ICU میں بھی چلی گئی تھی، بنگلہ دیش نے انفراسٹرکچر کی ترقی کے حوالے سے دنیا کو ایک سرپرائز دیا۔ بنگلہ دیش نے 6 کلومیٹر لمبا پدما برج اپنے فنڈ سے بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میٹرو ریل بنا کر ایک اور سرپرائز دے دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پدما برج کو اصل میں ورلڈ بینک کی طرف سے مدد فراہم کی جانی تھی، لیکن ورلڈ بینک نے کرپشن کا بہانہ بنا کر پدما برج کے لیے ہیلپ کرنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں کینیڈا کی عدالت میں ثابت ہوا کہ یہ کرپشن نہیں جناب، بلکہ شیخ حسینہ کی حکومت کا مغرب یعنی ویسٹرن کنٹری کا غلام ہونے سے انکار تھا، جس کا ریونج لیا گیا۔ لیکن بنگلہ دیش نے کسی کی پرواہ نہیں کی بالکل بھی۔ ورلڈ بینک کا خیال تھا کہ بنگلہ دیش ان کی مدد کے بغیر پدما برج شیتو نہیں بنا سکتا۔ کسی بھی وقت وہ امریکہ کا غلام ہونے کی شرائط یعنی ڈیمانڈز ماننے پر وہ مجبور ہو جائے گا، لیکن انہوں نے شیخ حسینہ کو غلط سمجھ لیا میرے خیال میں۔ پھر ہوا کیا ویورز؟ کچھ اس طرح کہ 2022 میں بنگلہ دیش نے اپنی ہی فنڈنگ سے پدما پل بنا کر پوری دنیا کو دکھایا اور سرپرائز بھی دیا۔ یعنی 2022 میں یہ بنگلہ دیش کی دوسری بڑی کامیابی ہے، دوسری بڑی اچیومنٹ ہے، ایک بڑا مائلسٹون ہے۔ چند روز پہلے دسمبر 2022 میں شیخ حسینہ کی حکومت نے دنیا کو ایک اور بڑا سرپرائز دے دیا۔ ڈھاکہ میٹرو ریل کا افتتاح کر کے بنگلہ دیش نے دنیا کو بتایا کہ ٹیکنالوجی کی جدید کاری نیونیس میں بنگلہ دیش بھی پیچھے نہیں ہے، اس دوڑ میں بنگلہ دیش بھی سب سے آگے ہے۔ اگرچہ ڈھاکہ میٹرو ریل ہندوستان اور پاکستان کے بعد شروع کی گئی تھی، لیکن ویورز ٹیکنالوجی اور جدیدیت کے لحاظ سے اور ماڈرنائزیشن کے لحاظ سے یہ ہندوستان اور پاکستان میٹرو ریل سے بہت آگے ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈھاکہ سے پہلے اسے پاکستان اور بھارت میں لانچ کیا گیا تھا، اس لیے اس پر زیادہ جوش و خروش نہیں ہے۔ میں انہیں بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش 28 سال بعد بھارت اور پاکستان سے آزاد ہوا ویورز، لیکن بنگلہ دیش ایک خونریز جنگ کے ذریعے آزاد ہوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آزادی کے بعد بنگلہ دیش کے پاس انفراسٹرکچر کے بارے میں کہنے کو کچھ نہیں تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ سرے سے کرنا پڑا، ابتدا سے کرنا پڑا، اور اس ہی پوزیشن سے بنگلہ دیش آج کی پوزیشن پر پہنچ گیا ہے، یعنی دنیا کی بہترین اچھی اکانومی کی لسٹ میں بنگلہ دیش کا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی کامیابیوں کو کم کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، یعنی ان کی اتنی اچیومنٹس ہیں، اگر 2022 سے پہلے چلے جائیں تو وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن 2022 کی بات ہو رہی ہے، 2022 کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، بنگالی قوم اور بنگالی لیڈروں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی لیڈر سے بہتر ملک چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مجھے یہ سوچ کر بہت افسوس ہوتا ہے، اگر 1970 میں الیکشن جیتنے والے شیخ مجیب الرحمان کو پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا تو آج پاکستان 2 حصوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ آج پاکستان کہاں ہوتا؟ پاکستان آج جس معاشی بدحالی کا شکار ہے اس میں شاید ویورز نہ ہوتا۔
आज शायद हम मुआशी तरक्की यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से बांग्लादेश की तरह खुशहाल भी होते, आज हम अमेरिका के गुलाम ना होते। अमेरिका के दबाव पर आज बदकिस्मती से हम अमेरिका के गुलाम भी हैं। उसके दबाव पर हम इमरान खान जैसे मुहिब्बे वतन, ईमानदार लीडर, पैट्रियोटिक ऑनेस्ट लीडर को भी वजारत उस्मा छोड़नी पड़ी। और दूसरी तरफ बांग्लादेश किसी का गुलाम नहीं है, बांग्लादेश किसी की बात नहीं मानता, बांग्लादेश पर कोई भी दादागिरी नहीं कर सकता। बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही शानदार है व्यूअर्स। वो काम क्या करते हैं जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर होते हैं, वो करते हैं। आज मुझे भी ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे लीडरान ने, हमारे सियासी हुक्मरानों ने सियासत को, अपनी जाती सियासत को बचाने के लिए किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया बना दिया, किस तरह से महंगाई पाकिस्तान में उरूज पर पहुंच रही है। अपने जाती मफाद की खातिर उन्होंने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के पास जाकर क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ वादे नहीं किए, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का जो नुकसान, यानी तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ, हम ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मेरा वो सवाल है जो हमारे बहुत ही हर दिल अजीज मशहूर फेमस जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद ने किया था कि वो कौन है जो अपनी जातियात के लिए, जो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, जो अपनी सियासत की बसात को बचाने के लिए क्या कुछ कर दिया उसने हमारे मुल्क पाकिस्तान के। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इन 5 से 6 मंथ के अंदर क्या कुछ कर दिया आपने। आज लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा नहीं मिल रहा भाई। अभी थोड़ी देर पहले एक मैं जनरल स्टोर पर गया, वो शॉपकीपर मुझे कह रहा है आपका कोई जानने वाला है, मुझे आटे के थैले मंगवा दें, क्योंकि अभी भी कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं खाने के लिए कुछ नहीं, हम 3 दिन से चावल राइस खा रहे हैं, प्लीज हमें आटा मंगवा दें। यानी इस नहज पर, इस हालात पर कौन लेकर आया है मेरे इतने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को? ये वो सवाल है जो अब पाकिस्तान के 70 से 80% लोग पूछ रहे हैं। यानी वो पूछ रहे हैं कौन मुल्क पाकिस्तान को इस नहज पर लेकर आया है। इसका जवाब देना होगा, नहीं तो फिर इलेक्शन में अवाम का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। यानी वो वोट के जरिए आपको बाहर फेंक देंगे, फिर इसका जो हकदार होगा वो ही कुर्सी पर बैठेगा प्राइम मिनिस्टर की। मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेना होंगे। उनको पाकिस्तान की अवाम की जो मुसीबत है, दुख है, दर्द है, वो देखना होगा, उसमें हाथ बटाना होगा, नहीं तो फिर अवाम का जो गुस्सा है उससे आप नहीं बच पाएंगे। मुझे नहीं इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।